بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آداب ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں گروئنگ کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان عارف کسانہ. جی ناظرین، ہم آپ کی بات ان افسران سے کراتے رہتے ہیں جنہوں نے کسی بھی ضلع کی ترقی کے لیے کچھ ایسا کام کیا ہوتا ہے اور اس ضلع کے جو لوگ ہیں ان کو اس سے کافی زیادہ اشائش ہوتی ہے. جی ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ کچھ ایسے افسران ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ گاندربل میں بھی جنہوں نے کچھ ہی سمے میں کچھ ایسا رول ادا کیا ہے جس کی سراہنا کرنا ہمارا کام بنتا ہے. اور اسی بیچ آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر بشیر احمد جو کہ اے سی ڈی گاندربل ہیں، اور انہوں نے پچھلے 2 سال میں جس طرح کا کام کیا اور اس کی کافی زیادہ سراہنا کرتے ہیں، اور جس طرح سے لوگ گراؤنڈ پر بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں. بشیر صاحب، سب سے پہلے خیر مقدم ہے آپ کا گروئنگ کشمیر میں، اور بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے. تھینک یو بہت. سب کو میری طرف سے سلام، اور آپ کا بھی بڑا شکریہ کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہماری بات بھی ایک انٹرفیس ہمارے جو لوگ ہیں جن کی ہم خدمت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم روبرو ہوں. آپ نے یہ موقع دیا، اس کے لیے بڑا شکریہ. تھینک یو. بشیر صاحب، اگر بات کریں گے جس طرح سے آر ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ پچھلے 2 سالوں سے جو اگر میں بات کروں تو کام کر رہا ہے ضلع گاندربل میں، اور آر ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ پہ کافی زیادہ لوڈ ہوتا ہے کیونکہ ہر یونٹ میں جو ہے آر ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ اب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اگر بات کریں پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کا بھی پورا جو کام ہے فی الحال آر ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہے کر رہا ہے، لیکن اس کے بیچ میں کئی ساری ارچنائیں آتی ہیں، کئی ساری رکاوٹیں آتی ہیں. تو آپ کے لحاظ سے کون سی ابھی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی بھی آر ڈی ڈی کے اس کام میں جو ہے رکاوٹ بن جاتی ہے؟ ہاں دیکھیے، آپ نے جو بولا کہ آر ڈی ڈی کی انوالومنٹ پچھلے 2 سالوں سے بہت بڑی ہے، کیونکہ جو پنچایتی راج سسٹم کا جو ایولیوشن ہوا ہماری اسٹیٹ میں 2018 سے جو امینڈمنٹس پنچایتی راج ایکٹ اور رولز میں ہو گئی، اور اس کے اکارڈنگ سے جو امپاورمنٹ پنچایتس کو مل گیا، اس کے ایولیوشن میں بڑی ساری چینجز دیکھنے کو مل رہی ہیں، آپ کو بھی، ہمیں بھی، اور ہمارے ناظرین کو بھی، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ جو ابھی ہمارا جو باٹم اپ اپروچ کا پلاننگ کا تھا، تو اس میں ہر کوئی اسٹیک ہولڈر انوالو ہو رہا ہے، اور اس کا موٹیو بھی یہی تھا کہ ہر کسی جو ہم گراؤنڈ لیول پہ جائیں. جو پہلے پلاننگ ہوتی تھی اپر لیول پہ، تو گراؤنڈ سچویشنز کی بات کے بارے میں بخوبی واقف وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں. تو اس حساب سے جو پلاننگ کا جو پنچایتی راج سسٹم کا ایولیوشن ہو گیا، جو پنچایتی راج سسٹم اسٹرینگتھن ہو گئے، تو اس میں ایک بڑا کردار تھا کہ آپ کو چینجز دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ابھی ہم اس سفر سے گزر رہے ہیں. پنچایتی راج سسٹم یہ ایک فل فلیجڈ ایک سسٹم ہے، تو اس کو ایوالو ہونے میں ایک ٹائم لگتا ہے، اور ود ٹائم یہ اور اسٹرینگتھن ہو جائے گا. ابھی ہمیں بہت سارے اس میں امپرومنٹس کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل کیپیسٹی بلڈنگ پی آر آئیز کی، چونکہ وہ ایک الگ کلاس سے آتے ہیں اور پھر ان کو سسٹم سمجھنا پڑتا ہے. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ایک بہت بڑا سسٹم چلایا ہے ابھی رجیم نے، جو ابھی پریزنٹ رجیم ہماری گورنمنٹ ہے. تو اس کے وساطت سے ہر بلاک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریننگ پروگرامز ایک چین چلتی رہتی ہے کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ پروگرامز کی ان پی آر آئیز کے لیے. پچھلے سال بھی چلے، اس سال اس میں اور صورت اس میں آ گئی. تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ جتنی زیادہ ہوگی، ان کو جتنا زیادہ پتہ ہوگا کہ ہمارا رول کیا ہے، ہمارا رسپانسبلٹی ہے کیا ہے، تو اتنا وہ سسٹم کا ایک ہم بتائیں گے ایک سپورٹر بنیں گے، ہم ایک فیسیلیٹیٹر بنیں گے سسٹم کا، نہ کہ ایک روڈا اٹکانے والا ایک obstruction بنیں گے. اور کیپیسٹی بلڈنگ پہ ابھی خاصا زور دیا جا رہا ہے، تاکہ اس پنچایتی راج سسٹم کو ہم جس حساب سے جس انداز میں یہ باقی اسٹیٹس میں، فار ایگزامپل جنہوں نے پہلے سے یہ سسٹم یہ ایوالو کیا ہوا ہے، فار ایگزامپل کیرلا ہے، ہمارا راجستھان ہے، ہماری دوسری اسٹیٹس ہیں جہاں پہ یہ فل فلیجڈ انداز میں چل رہا ہے، تو اس کی طرف ہمیں گامزن ہونا ہے. تو اس کو اچیو کرنے کے لیے پہلا سب سے جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہماری پی آر آئیز جو ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رول کیا ہے، ہمارا رسپانسبلٹی کیا ہے. جب ان کو اپنے رول رسپانسبلٹی کا پتہ چل جائے گا، تبھی جا کے ہماری جو عام سٹیزنز ہیں وہ جو بھی ہماری جو اسکیمز ہیں وقتاً فوقتاً گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے، تو ان سے وہ بازیاب ہو جائیں گے، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جب یہ خود اویئر ہوں گے تو ایک یہ برج بنے گا ایک ایڈمنسٹریشن اور عام لوگوں کے بیچ میں پی آر آئیز کا. تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کا ابھی بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے پاس، لیکن اس کو ہم نے ہیڈ آن لیا ہے، ایک چیلنج کے طور پہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور پریزنٹ رجیم اس کو ایک وار فوٹنگ بیسس پہ، ٹارگٹ بیسس پہ ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرا رہے ہیں، اور انفیکٹ ان کو باہر بھی ایکسپوجر وزٹس پہ بھیجا جا رہا ہے، تاکہ وہ وہاں دیکھیں کہ کس طرح یہ سسٹم چلتا ہے.
بشیر صاحب، اس کے علاوہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. جس طرح سے پچھلے مہینے ہم نے دیکھا کہ کپیکس کا کچھ پیسہ جو ہے وہ لیپس ہوا، اس کے بعد کئی سارے پی آر ایس جو ہے وہ احتجاج پہ آئے کہ یہ آفس میں کام نہیں ہے، لیکن جہاں پر ہم گراؤنڈ لیول پر کام کرتے ہیں، ہم نے ایسا دیکھا کہ کچھ پی آر ایس ہیں جو ایسی جگہوں پہ کام رکھتے ہیں اپنے بینیفٹس کے لیے، اور بعد میں وہاں پر ڈسپیوٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیسہ جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہو پاتا. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ جو پلاننگ بنتی ہے وہ بالکل پی آر آئیز کے ساتھ مل کر کے بنائی جائے، جہاں پر لوگوں کے مفاد کے لیے جو ہے وہ پلان بنایا جائے تاکہ کوئی بھی پیسہ جو وہ لیپس نہ ہو پائے. ایگزیکٹلی یہ ایک بڑا ایک چیلنج ہے اور ایک بڑی پرابلم ہمیں آتی ہے. حالانکہ ابھی یہ ود ٹائم کم ہو رہی ہے. میں نے بتایا نا کہ ایوالو ہونے میں پنچایت راج سسٹم کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور سب سے بڑی ایولیوشن کی چیز یہ ہے، اس میں یہ بات ہے کہ پنچایتی راج سسٹم کے جو کمپوننٹس ہیں، ہمارے جو پی آر آئیز ہیں، وہ کتنا اویئر ہیں اپنے رولز رسپانسبلٹی سے. تو پہلے کیا ہوتا تھا، چونکہ حالانکہ ہم نے سپریٹ تو اس کا ٹھیک تھا کہ ہم پلان نیچے سے بنائیں، لیکن وہاں کیا ہوتا تھا پھر ہمارے سرپنچ صاحبان یا ہمارے پنچ صاحبان یا ہمارے ڈی ڈی سی یا بی ڈی سی صاحبان وہ کوئی کام رکھ دیتے ہیں، چاہے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، وہ ایسا کچھ ہوتا تھا جو ایز پر گائیڈ لائنس پھر ہم ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے تھے. تو لاسٹ ایئر سے ہی، چونکہ اس سے پہلے پہلا جو سال تھا ڈی ڈی سی بی ڈی سی یا اے ڈی پی ایریا ڈیولپمنٹ فنڈ کا، تو اس میں ہمارے اراؤنڈ 1400 جو کام تھے، تو اس میں ہم نے 1200 کام ایگزیکیوٹ کر لیے اور کمپلیٹ بھی کر لیا اس ایئر میں. جو پہلا سال تھا تو اس میں جو 200 کام جو ہمیں نہیں کر پائے، تو ان کی کیا وجہ تھی؟ جب ہم نے جھانکا تو اس میں یہ پرابلم بڑی تھی کہ پی آر آئیز نے ایک کام رکھ دیا، حالانکہ کچھ نے اچھے سوچ سے بھی کوئی کام رکھا تھا، لیکن جب ایز پر گائیڈ لائن اس کو دیکھتے تھے پھر ہم وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پائے، چاہے وہ انڈیویجول بینیفٹ میں جاتا تھا، چاہے وہ فیزیبل نہیں تھا. تو وہ نان فیزیبلٹی کی باتیں بہت چلی تھی، تو اس سے وہ 200 کام رہ گئے. لیکن جب ہم اس ایئر میں، جب اس ایئر کے اختتام پہ ہیں ابھی ہم، تو اس ایئر کی جب پلاننگ پچھلے سال اس بار آج کے ٹائم میں ہو رہی تھی، تو اس ٹائم پہ ہم نے یہ ٹھان لی کہ پہلے ہم ان سے تو پلان لے لیں، ان کو ہم انوالو کریں پلاننگ میں، لیکن پھر ہم نے ایک ٹیکنیکل ٹیم بنائی جو ان کی ٹیکنیکل فیزیبلٹی، ان کی یوٹیلیٹی دیکھیں کہ یہ پبلک بینیفٹ کے کام ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ دے دی. تو اسی وجہ سے آج ہم نے جو 472 یا 484 کام ہم نے اس ایئر اٹھائے تھے، آر ڈی ڈی کی بات کروں تو اس میں ہمارے ابھی ایز آن ڈیٹ مور دین 300 ورکس کمپلیٹ ہیں. اور آنے والے دنوں میں، چونکہ ابھی فائنانشل اس میں لاسٹ والا جو کمپوننٹ تھا، لاسٹ والا جو انسٹالمنٹ تھا 25% کا، وہ ریسنٹلی ریلیز ہو گیا، تو ہمارے آنے والے دنوں میں ایک ہفتے میں بہت سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو ایسا کوئی نان فیزیبل کام ہمیں نہیں دکھ رہا ہے کہ جو اس وقت اس بار انکمپلیٹ رہے گا. تو یہ ایک بڑی بات ہے، اور اس میں یہ وہی بتا رہا ہوں کہ اس پرابلم، اس چیلنج کو ہم ٹیکل کریں گے وتھ ٹائم. جتنے ہمارے ویل نون ہوں گے پی آر آئیز، اور جتنی کوآرڈینیشن بٹوین ایڈمنسٹریشن اینڈ پی آر آئیز ہوگی، تو یہ چیلنج انشاءاللہ آئندہ ختم ہو جائے گا. بشیر صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آر ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کرپشن ایک مہم مسئلہ رہتا تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں کی اگر بات کریں، خاص کر ہمارے ضلع گاندربل میں بہت زیادہ کم ہو چکی ہے، اور اب آر ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت اچھے سے اور سموتھلی کام جو ہے وہ چل رہا ہے. تو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیا ایسا کیا آپ نے جو کہ یہ کرپشن کا معاملہ جو ہے بالکل اب لگ بھگ ختم ہونے جا رہا ہے؟ ہاں، مجھے یاد ہے جب ہم نے پچھلے سال لگ بھگ دسمبر کے جنوری کے اینڈ میں جوائن کیا تھا یہاں پہ، تو اس ٹائم پہ میں نے ہر بلاک میں نے ٹور کیا تھا. تو ہم نے وہاں 2 چیزیں اپنے امپلائیز کو بریف کی تھی. 2 ہی پوائنٹس کرکس بتا رہا ہوں کہ ایک تو جو آپ کو ایک کام سونپا جائے تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، آپ کو وہ کرنا ہے وہ اسائنمنٹ. اور سیکنڈ چیز جو ہم نے، جو اس کے ساتھ آپ کے سوال کے ساتھ ریلیونٹ ہے، ہم نے سب کو بتایا تھا کہ 0 ٹالرنس اگینسٹ کرپشن. تو ابھی تک کیا ہوتا تھا، کیسا ہوتا تھا، تو وہ میسج ہم نے سرکولیٹ کی. پلس جو ابھی آن گوئنگ ہماری ایل جی رجیم ہے، ایل جی گورنمنٹ ہے، تو اس کی طرف، ان کی طرف سے بھی بہت سارے ایسے میکینزمز یہ کیے گئے. فار ایگزامپل اے سی بی کو انوالو یہ کیا گیا، انکریج کیا گیا، یا اس کو ایکٹیو بنایا گیا، یا باقی جو ایجنسیز ہیں ان کو ایکٹیو بنایا گیا، تاکہ جو یہ ہمارا سسٹم ہے یہ فیئر ہو، یہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اس میں کرپشن کا کوئی وہ عنصر نظر نہ آئے. پلس اس میں اور ایک چیز جو اس پریزنٹ رجیم نے ایڈ کیا وہ یہ تھا کہ آن لائن پہ ایک تو کسٹمر یا کلائنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے بیچ میں جو انٹرفیس تھا اس کو ختم کر دیا. فار ایگزامپل کوئی سروس آپ کو یہاں آنا پڑتا تھا، اب یا تو ایڈمنسٹریشن خود جا رہی ہے، کیمپ کروا رہی ہے وہاں پہ، یا آن لائن پورٹل پہ آپ کا فزیکل انٹرفیس نہیں ہوتا ہے، تو آن لائن ہی آپ کی وہ سروس مل جاتی ہے ایڈمنسٹریشن سے. وہ ایک بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریزنٹ رجیم میں کرپشن کے کیسز بہت
کم ہو گیا ہے بہت حالانکہ نکل رہے ہیں کرپشن کے کیس، لیکن وہ اس لیے نکل رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایجنسیز کو یا اس گورنمنٹ نے ایجنسیز کو ایکٹیویٹ کیا ہوا. لیکن اوورآل جب سسٹم کی بات کریں تو جتنا پہلے ہوتا تھا، جو لوگوں کے ان کے ذہنوں میں بھی ہوگا ابھی، وہ فیل کر رہے ہوں گے کہ پہلے سے بہت اب چینج آ گئی ہے. تو اس میں دونوں کا رول ہے، ہماری جو گراؤنڈ لیول پہ ہمارے یہ ہیں ملازمین ہیں ان کا بھی، اور پریزنٹ رجیم کا اس میں آف کورس رول ہے. بشیر صاحب، کیا کوئی میسیج دینا چاہیں گے پورے گاندربل کے لوگوں کو اور خاص کر PRIs کو؟ ہاں، ہماری طرف سے یہی میسیج رہے گی کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں پہ ہیں، اور بس ہمیں آپ کا سپورٹ چاہیے. سپورٹ ان دا سینس کہ جو آپ کی بہتری کے لیے، کمیونٹی بینیفٹ کے لیے جو بھی کام ہو، اس میں آپ اپنا پازیٹیو رول ہمارے ساتھ نبھائیں. باقی یہی میسیج رہی ہے. شکریہ جی. ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ یہ تھے ڈاکٹر بشیر احمد جو کہ SD گاندربل ہیں، اور آپ کو بتا دیں کہ ایسے افسران کے ساتھ ہم آپ کی بات ضرور کرانا چاہتے ہیں جو جنہیں لوگ پسند کرتے ہیں، اور جنہیں خاص کر جو ہے جو کسی بھی طرح سے لوگوں کے مفاد کے لیے کام کرتے اور کسی بھی طرح سے جو لوگوں کے مفاد کے لیے نہیں ہوتے اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اسی لیے ہم نے چاہا کہ آج ان کا تعارف جو ہے آپ سے ضرور کرایا جائے، اور امید کرتے ہیں کہ بشیر صاحب جو ہے آنے والے سمے میں بھی اسی طرح سے جو ہے لوگوں کے لیے کام کرتے رہے اور ضلع گاندربل کے لیے ایک شان بنے، تاکہ آنے والے سمے میں لوگ جو ہے انہیں فیوچر میں بھی یاد کرتے رہیں کہ بشیر صاحب کا یہ کیا ہوا کام ہے، اور وہ یہاں پر ایک ایسے نوجوان افسر ہیں جو کبھی بھی جو ہے کرپشن کے بالکل خلاف ہیں، اور یہاں پر ان کے آنے کے بعد کافی زیادہ سدھار ہے. ایک مبارکباد دیں گے ہم ان کو بھی، اور آپ سب کے بھی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد. دن بھر کے تمام تر اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری سبھی آفیشیل چینلز کو، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے.